بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا بھائی اویس میمن باغی PVN نیوز انٹرنیشنل ایڈیٹر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی پروگرام پر کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز پر بات کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں یا کوئی اپنا پروگرام کرتے ہیں یا کوئی ایسی شخصیت سے ہم ملاقات کرتے ہیں جو کہ ایک ویژن رکھتی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کا مقصد ہم نے بتانا ہے پوری دنیا میں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم کراچی میں یہاں موجود ہیں، اور کراچی میں وہ ہمارے مہمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک سماجی رہنما عرفان میمن صاحب کے گھر پر تشریف فرما ہیں۔ ان کا ایک ویژن ہے، ایک پروگرام ہے۔ وہ ویژن کیا ہے، پروگرام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم ان سے چرچا کریں گے۔ ورلڈ پیس جھڑگا پروگرام یہ ایک آرگنائز کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس کو رن کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آج کل بڑا یہ نظر آ رہا ہے کہ WPJP کا مقصد کیا ہے؟ یہ ورلڈ پیس جھڑگا پروگرام ہے کیا؟ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ یہ ورلڈ پیس کیا ہے؟ کیا یہاں پہ ان کا مقصد ہے؟ ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آج بہت ہی اہم شخصیتیں موجود ہیں جن کو المعروف خان بابا کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اب ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ورلڈ پیس جھڑگا پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ یہ خان بابا صاحب جو کہ ورلڈ پیس جھڑگا پروگرام کے بانی ہے، روح رواں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ورلڈ پیس جھڑگا پروگرام کے چیف آرگنائزر بھی موجود ہیں، ڈاکٹر خالد حسن صاحب۔ اب ان سے بھی گفتگو کریں گے، پھر خان بابا صاحب سے ان کے ریمارکس لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال دیے اور پورا پاکستان، پورا ورلڈ دنیا کو آپ کی جو چینل کے وسط ہم اپنے میسج پہنچا دیں گے۔ خان بابا، سب سے پہلے تو دیکھیں، میں بھی جب یہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، میں نے اس کو سرچ کیا کہ ورلڈ پیس جھڑگا ایک بڑا، یعنی کہ وہ یہ تھا ورڈ ہے کہ ورلڈ پیس جھڑگا پروگرام، یہ کیا مقصد ہے اس کا، یعنی کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سوات میں ایک طالبان زیشن تھا، دہشت گردی تھی، ملک عناصر دشمن تھے۔ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت بڑا پلان سوات اور ملکنڈ ڈویژن کے لیے بنایا تھا۔ اس وقت یہ سوات امن جرگہ تھا، یہ کم سے کم 2000 کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے کمشنر DIG کے ساتھ مل کے ہم نے سوات اور ملکنڈ ڈویژن میں بہت بڑے بڑے کام کیے۔ میرا وہاں پہ مسز کا NGO تھا، وہاں پہ انہوں نے 600 لیٹرس اسکول چلائے۔ اس کی بدولت ان اسکولوں کو میرے مسز نے وہاں ملکنڈ ڈویژن میں جہاں پہ شریعت تھا، شرارت تھا، ملک عناصر دشمن تھے، وہاں پہ میرے مسز نے 7 ارب کا پروجیکٹ جو ہے وہ مشرف دور میں انہوں نے وہاں پہ وومن پاور کے لیے، وومن بزنس کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ اسی طرح یہ ایک جرگے کا رول تھا۔ اگر اس کے پیچھے جرگہ نہ ہوتے تو لوگ تو NGO کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈی بھی تھا، ایک زبردست نفرتیں بھی تھے، لیکن اس کے پیچھے جرگہ تھا، کمیونٹی جہاں پہ انوالو ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے سوات امن جرگہ بنایا۔ سوات میں پاک فوج کے ساتھ شانہ پشانہ اس وقت کرنل تنویر نقوی تھا، ایمرجنسی لگ گیا تھا، اسی ٹائم ہم نے پاک فوج کا ساتھ دیا ہے، اور پاک فوج نے اسی ٹائم اتنے بڑے بڑے کام سوات اور ڈویژن میں کیے کہ بندہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ انیل کپور کا فلم ایک دم کا جو میڈیا والا CM بنتے، اسی طرح فوج ہمارے کام کرتے۔ اللہ کی قسم میں ہم جو کام بتاتے اگلے دن اس پہ کام۔ تو یہ ہوتا ہے کمیونٹی کی طاقت۔ سوات آپریشن بھی ہو گیا، ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے وزیرستان آپریشن شروع کیا۔ وزیرستان میں بھی پھر جو ہے نا راحیل شریف صاحب کے دور تھے، انہوں نے جرگے کو بہت بڑا اہمیت دے دیا۔ وہی بات ہے کہ جرگے کے تھرو سوات میں بھی امن آ گیا، پھر وزیرستان میں بھی آ گیا۔ پھر ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو تھا بارڈر۔ تو بارڈر میں جرگے نے جو رول ادا کیا وہ حکومت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جرگہ جو ہے نا فوج ہے پیڈ اور جرگہ ہے ان پیڈ، یہ پھر بارڈر پہ لنک ہوتا ہے۔ یہ جو بانڈ لگا ہوا ہے KPK بلوچستان، یہ جو بانڈ لگا اس میں جرگے کا رول تھا، جرگہ انوال تھا۔ اگر جرگہ نہ ہوتا اللہ کی قسم یہ بانڈ یہ 100 سال نوبی بھی نہیں لگا سکتا۔ تو یہی چیز ہے کہ آج اس بانڈ کی وجہ سے کراچی والے، پنجاب والے، KPK والے، بلوچستان والے، کشمیر والے آرام سے نیند کر رہے، اب دھماکے نہیں ہو رہے، ملک ٹیررزم نہیں آ رہے۔ ہاں، اس وقت ہمارے ایک موٹو ہے کہ اس وقت ملک ہمارے اندر آ چکے دشمن،
ہم حکومت کو یہ بار بار کراچی میں ہمارے کل پریس کانفرنس ہم نے بتا دیا ہے کہ ملک کو بہت بڑا خطرہ ہے اندر دشمن سے، باہر اللہ کی فضل و کرم بانڈ سیف ہو گئے، فوج کھڑے ہیں، جرگہ کھڑے ہیں، باہر سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب ہم حکومت کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت احتساب کرو، پھر الیکشن کرو۔ اگر میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی جلوسوں میں، اسی طرح بڑے بڑے جلسوں میں تھریٹس موجود ہے۔ اسلام آباد آپ دیکھ لیں کہ یہ بلوچ لوگ ادھر اسلام آباد گئے اور وہاں سے ایران نے ہم پہ اٹیک کیا۔ سر اس کے بعد سوال کروں گا میں بھیا، سوال یہی تھا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو آپ کی مسز ہیں جنہوں نے NGOs وغیرہ چلایا، جس طرح آپ اپنی ایک آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں، تو اس کی جو فنڈنگ ہے 7 ارب کا بجٹ آپ نے لگایا، سب بہت امیزنگ۔ تو سر فنڈنگ وغیرہ کہاں سے جرگے کو ہو رہی ہے سر؟ جناب اس وقت تو یہ فنڈنگ NGO کو ہوا ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا فنڈنگ تھا اور اس کو وومن ان پاور پروجیکٹ تھا۔ تو اس وقت پرویز الہی ڈپٹی پرائم منسٹر تھا اور مشرف صاحب بھی تھے، اور اس کی وساطت ہمیں ایک اسپیشل گرانٹ ملا تھا ڈویژن کے لیے۔ ہم نے جرگے نے بھی ریکویسٹ کیا، یہ جرگے کو نہیں ملا ہے، یہ NGO سیکٹر کو ملا ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیا۔ سوات میں انہوں نے بہت بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کیا پورا ڈویژن کے لیے، MRDP ملاکنڈ رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ۔ تو ہم چاہتے تھے نا NGO جو ہے نا کام کریں، ہم جرگے کریں گے، ہم اس کو بیک اپ کمیونٹی سپورٹ دے رہا تھا۔ تو یہ ایک ماڈل پروجیکٹ تھا جو ہم نے کامیاب بھی کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فنڈنگ، تو اب ہم اتنی فنڈنگ لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں، ہم UK میں ڈونر کانفرنس کر رہے ہیں، اور چوہان صاحب یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب، اور ہم جا رہے ہیں UK میں، ہم حکومت کو بتائیں گے کہ ہم کتنا بڑا انویسٹمنٹ، ہمارا ایک نوبل نام ہے۔ اگر آج ملالہ یوسفزئی نوبل پہ کون سے، اس کے پیچھے میرا سوشل ایکٹیویٹیز تھا۔ میں 1999 سے وہاں سوات میں، میرا تعلق تو شنگلے سے ہے لیکن ماں کا جو علاقہ ہے وہ سوات ہے، میں سوات میں رہ رہا تھا۔ 1999 میں میرے مسز نے NGO وہاں پہ رجسٹر کیا اور ہم نے بہت بڑی کام کیا۔ مشکل ٹائم تھا، طالبانائزیشن تھے، لیکن آگے میرا جرگہ تھا۔ جرگہ کہتے ہیں کمیونٹی، ہر کمیونٹی کو جرگہ کہتا ہے۔ اگر کمیونٹی اتفاق کرتا ہے تو اس کو جرگہ کہتا ہے۔ تو اللہ کی فضل و کرم سے ہم نے سوات میں ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کیا تھرو آرمی، اربوں پروجیکٹ ہم لے کے آئے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ تو ابھی ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو ملالہ یوسفزئی ہینا ہے، یہ میرے ورک ہے، اس کے پیچھے میرے ایکٹیویٹیز ہے۔ اس وقت جنرل ندیم اسپیشل سپورٹ گروپ چیئرمین تھا، میں نے اس کو کہا کہ جنرل صاحب میرا رشتہ دار ہے، اس کو بچاؤ، جس نے مارنے کی کوشش کی ہے اس کو بچاؤ۔ نہ ملالہ باپ نے کوئی ایجوکیشن پہ کام کیے، نہ ملالہ نے، کہ میرے مسز نے کی ہے، ایگریمنٹ پڑا ہوا ہے۔ 600 لٹریسی اسکول ملاکنڈ ڈویژن میں انہوں نے سٹارٹ کیا، 25 ووکیشنل سینٹر انہوں نے سوات میں سٹارٹ کیا، ملاکنڈ ڈویژن میں بنیر، یہ سارے پروف ہے، پروف۔ اسی وساطت میرے بیٹی نوبل پہ گئے۔ اگر نوبل نے پھر کہا نوبل پیس پرائز یہ ورلڈ کا تھا، فخر کی بات ہے کہ ورلڈ سے بچے نامینیٹ ہے، ایک ملالہ ایک ہینا۔ ابھی سارے دنیا گوگل پہ ڈال دے ہینا خان سوات نوبل پیس پرائز، اس میں میرا تصویر بھی ہے، سارا کہانی بھی ہے، نوبل ڈال رہا ہے۔ ہم تو نوبل لوگ ہیں، ہم ابھی دنیا ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ آج کراچی میں چوہان صاحب کے ساتھ، ہمیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم بہت بڑا پلان کر رہے ہیں۔ کراچی ہمارا پاکستان کا مین بڑا ہب ہے، یہاں پہ ایک پورٹ یہاں کراچی میں ہے جو مین ہمارے بزنس ہب ہے دنیا کے ساتھ۔ میں خود ڈپلومیٹک میں بیٹھا ہوں، ہر ملک چاہتا ہے، ہر ملک کی تاشی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت اچھی بزنس سٹارٹ ہو جائے۔ اور پاکستان تو وہ پاکستان ہے، پاکستان کو معدنیات کو دیکھ لو، سوات میں ہیرے نکل رہے ہیں، ہزارہ میں گلگت میں ہیرے نکل رہے ہیں، یہاں وزیرستان ساؤتھ نارتھ میں ایسے چیزیں نکالے جس کے پیچھے چین نے اتنا بڑا انویسٹمنٹ کی ہے، مفت میں نہیں کیا ہے۔ پاکستان میں بہت کچھ ہے، اگر آپ سندھ میں آئیں بہت کچھ ہے، پنجاب میں جائیں، پاکستان کی سرزمین ایسے سرزمین ہے ورلڈ دنیا میں نہیں ہے، پورا دنیا یہاں پہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ پاکستان میں بہت کچھ ہے لیکن حکومت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ تو میرے چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش ہے کہ اس وقت لوگ اوپر خدا کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو دیکھتے ہیں۔ میرا تمام پاکستانوں صوبوں میں پروگرام ہو گئے تھرو چیف سیکرٹری،
ہمارے کام ہوتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، ہم جب چیف سیکرٹری سے کوآرڈینیشن کر کے جب نہیں ہوتا ہے تو ہم پی ایم کی طرف جا رہے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان اس کی طرف جا رہے ہیں کہ جناب یہ چیف سیکرٹری کام نہیں کرتے۔ ابھی اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے وزیر اعظم صاحب انور الحق کاکڑ صاحب کہ پورا ٹیم کے میں مشکور ہو کہ جس نے ہمارے پنجاب کا وزٹ کیا، ہمارے کشمیر کا وزٹ کیا۔ ابھی ہم پہلے 3 مہینے پہلے ہم کراچی آئے تھے، کراچی میں یہ جو غیر ملکی لوگ تھے، آج پورا پریس کانفرنس کو میں نے ثابت کر دیا، آپ کی سیاسی لوگ یہاں پہ دعوے کرتا ہے، لیکن دوسری طرف یہاں پہ ڈکیتی، قبضہ مافیا، سب سپورٹ اس کے پیچھے سارے سیاسی لوگ ہیں۔ سر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، جس طریقے سے آگے ہم بتا کے جاتے ہیں کہ ہم کن سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو کچھ چیزیں انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، تو ملالہ یوسفزئی جو آپ کی بھتیجی ہیں، رشتے میں جو آپ کی بھتیجی ہے، سگی بھتیجی ہے، تو ان کے اوپر بہت ساری باتیں ایسی ہوئی ہے کہ ریلیجنس کے خلاف بولنا یا کرنا، اس کے حوالے سے بہت ساری یوٹیوب پہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یار ملالہ یوسفزئی کے ایک بہت ہی پیارے ریلیٹیو آ رہے ہیں تو ان سے ہی سوال کیجیے گا۔ سر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو میں تو بعض چیزوں پہ تو اس کے والد سے بھی مخالف ہوں، ملالہ سے بھی مخالف ہوں، میں یہ نہیں کہتا وہ ہمارے رشتہ دار ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اب مل کے، ابھی ہمارے جو پلان ہے UK USA کینیڈا میں، ہمارا ایک آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا۔ سر ایک ریکویسٹ یہی تھی نا کہ اگر آپ کے وہ رشتہ دار ہیں تو اس حوالے سے آپ ان سے ٹاکنگ کر سکتے ہیں نا، کہ وہ بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہے جو کہ اسلام ریلیجنس کے اوپر، کسی کو بھی ریلیجنس ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی کو کرسچنس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، تو اس طریقے سے کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ اپنا رول کیا کردار ادا کریں گے سر؟ دیکھو ہم تو جرگہ بحیثیت رشتہ دار بھی اس طرح باتیں اس کو مختلف دوستوں کے ذریعے پہنچائے ہیں، اور انشاءاللہ میں اس کو ساتھ ڈائریکٹ انٹرنیشنل کہیں بھی ملک میں بیٹھ جاؤں گا پورا ڈیلیگیشن کے ساتھ، جس میں ہمارے آرمی کے کچھ بندے بھی ہوں گے، حکومت کے کچھ بندے بھی ہوں گے۔ ابھی ہم اس کو ٹرین کر رہے ہیں، اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ دل پاکستان، جان پاکستان۔ اگر میرے بیٹی بھی امریکہ میں بیٹھی ہوئی نا، میرے بیٹی بھی بیٹھی ہوئی وہاں پہ، اس نے تو کبھی پاکستان کے خلاف تو بات نہیں کہ، نہ کبھی اسلام کے خلاف بات کی ہے۔ اگر یہ لوگ کر رہے، یہ کسی کے ایجنڈا پہ چل رہے، اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا پورا خاندان شانگلہ اور برکانہ میں ہے، آپ ایسے بات بتا دیں کہ جس پہ ہمارے ملک کے لیے فخر ہوتا ہے۔ اسلام کے خلاف آپ جب باتیں کریں گے، ادھر دکھ ہوگا تیرا پاکستان کو، تیرے فیملی کو، تو آپ اس سے میرے آپ کے چینل کی وساطت بتا رہا ہوں کہ اگر یہ آپ نے کیے تو معافی مانگ لو، اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا وضاحت دے دیں۔ بہت ہی اچھی بات، کیونکہ یہ سوال لازم تھا، کیونکہ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامک کنٹریز ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو ہم گفتگو کر سکتے تھے تو ہم نے کی بھی ہے، وہ ہم فریڈم ہے اور کھل کے بات کرتے ہیں، PVN کا مقصد یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، جو کہ چیف آرگنائزر ہیں WPJP کے، تو ان سے بھی تھوڑی گفتگو کریں گے، مگر ان سے ان کے ہی ٹائپ کا ایک سوال ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ سر ورلڈ پیس جرگہ پروگرام جو آپ رن کر رہے ہیں، ان کا مقصد پیس ہے، ورلڈ وائز ان کا مقصد ہے پیس کرنا۔ سر بلوچستان کی عوام کو کچھ شکایتیں ہیں، جیسا کہ مارنگ بلوچ میڈم 6 مہینے کا بچہ گود میں لے کر 2-2.5 مہینے سے اسلام آباد میں بیٹھی ہے، انصاف نہیں مل سکا، اس کے لیے آپ کا کیا کردار ہوگا؟ اور اب ان کو ہٹایا اور اچانک سے BLA کی طرف سے بھی جو ریئیکٹ کیا گیا ہے، اور بہت سارے ہمارے پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی آرمی کو نقصان دینے کی باتیں ہوئی ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ پیسفل کنٹری کے اندر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لیڈیز کے اوپر پنجاب پولیس کی طرف سے جو ہوا وہ ہونا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت کی کہ آپ ٹائم نکال کے یہاں آئے، اور خان صاحب کی ہماری آواز کو آپ نے دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہائی مینجمنٹ جو ہے نا، یہ اسی سے آپ سوال کریں تو زیادہ بہتر ہے، ہم سے سوال نہ کریں، کیونکہ ہم تو اس میں نہ انوالو ہیں، نہ اس میں ہمارا کوئی کردار ہے۔ نہیں سر، آپ کی جو اس کی میں باقاعدہ
सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गए। मैं चला गया उनके पास, हमारे सेनेट की जो कमेटी है 8 सेनेटर थे, बिल्कुल उनके साथ 2-3 महीने मुज़ाकिरात किया। पूरा इस्लामाबाद के प्रेस क्लब गवाह है, उसके नुमाइंदे गवाह है। मैं चला गया, मैंने उनको सिर्फ यही कहा है, उन्होंने 6 पॉइंट्स मेरे सामने कहा। मैंने कहा 5 नहीं हो सकता है। 15 साल पहले बंदा मिसिंग पर्सन हो गए। फिर इसमें इंटीरियर मिनिस्टर ने जवाब दे दिया है कि इनके लोग, कुछ लोग अफ़गानिस्तान गए, कुछ ईरान गए, कुछ और मुल्कों में गए, कुछ दहशतगर्दों के साथ गए, तो वहाँ पे जो लोग गए वहाँ पे सेटल हो गए। पाकिस्तान हुकूमत के पास इस तरह पावर नहीं है कि उसको हाथ से पकड़ कर वापस जो है वो पाकिस्तान लेके आए। 15 साल पहले 4 ऐसे फुल वज़ीर आज़म ने हुकूमत चलाए, उस वक़्त आप लोग कहाँ थे? सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत बड़े बड़े फैसले किए, उन्होंने जब फैसला नहीं किया, अब आप आ रहे हैं 15 साल बाद और प्लाना मिसिंग है, प्लाना मिसिंग है। वाला बंदा हो या मीडिया वाला हो या कोई रिटायर फौजी हो, कोई वकील हो, डॉक्टर हो, 20 बंदों का नाम या 25 बंदों का, और इसमें 5 फीमेल और 2 एनजीओ, ये सारे डिस्ट्रिक्ट ने हमें हैदराबाद टॉप 10 हैदराबाद कमिश्नर ने सारा डेटा 9 ज़िले है, सारा पूरा कॉन्टेक्ट नंबर। अभी हमने कमिश्नर से आज ही दरख्वास्त दे दी है कि आपके 2 डिस्ट्रिक्ट का डेटा आए हुए 5 का, तो फिर इसकी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी भी बनाएंगे, क्योंकि इसमें डीसी इन्वॉल्व है। डीसी इसलिए हमने इन्वॉल्व किए कि ये डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ग्रुप है, कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट में डीसी के साथ, इंतज़ामिया के साथ, एजेंसियों के साथ मिल के ताउन करें, कराची से गैर मशकूक लोग निकाले, टेररिज्म निकाले, गैर कानूनी लोग निकाल दे। ये हमने साबित कर दिया, जरगे बन गए। तो कराची से देखो, मैं सिंपल मिसाल दे रहा, अफ़गानी आए हैं बलूचिस्तान के पीके, उसको पता चला कि कराची में बीक में तो बहुत पैसा मिल रहा है। हर अफ़गानी का 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे थे, और हर बच्चा कराची चौकों में, स्ट्रीटों में, मतलब 3,000, 2,000, 5,000 रुपये पर बच्चा बीक में मांग रहा है। तो ये तो ऐसे तो अमेरिका में भी इस तरह बिजनेस है, तो सारे कराची की तरफ आ गए। अब अल्लाह की फजल का कमिश्नर गवाह है, डीसीज गवाह है, हमने ये अवेयरनेस कराची में दे दिया कि गैर, देखो KPK में कत्ल हो रहे हैं, कराची आ रहे हैं, पंजाब में कत्ल हो रहे हैं, कराची आ रहे हैं, कश्मीर में कत्ल हो रहे हैं, कराची आ रहे हैं। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। कराची के वैसे सियासी दावे कर रहे हैं, अभी तक एक पानी का मसला हल नहीं हुआ। ज़मीनें देख ले, सारी ज़मीनों पर कब्जा हैं। कोई कहते मैं इसका बंदा हो, हर जगह पे पिस्तौल, हर प्लाजे में आप जाएँ पिस्तौल क्लाशनकोव पड़े हुए, फ़ोन करते कि भाई इस पे कम, इतने केसेस चल रहा है। मैंने रिसर्च किए पिछली दफ़ा, जब उलमा ने खुद एक छोटा सा मदरसा बनाया, 10-20 शागिर्द लेके गए, उसके साथ इतना बड़ा बच्चों पे इतने बड़े कंट्रताल कर रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हॉस्टल बना रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े चीज़ें बना रहे हैं। खुदा के बंदे, ये सरजमीन जो है, ये ज़मीन कराची इंतज़ामिया के है, कराची इंतज़ामिया के, चाहे वो फेडरल हो, जो भी हो, इसका जो है चीफ सेक्रेटरी है। ये सारा असासा चीफ सेक्रेटरी के नीचे कमिश्नर डीसी। मैंने खुद सब कुछ 3 महीनों पहले देखा। मौलाना जो है, एक मौलाना के पीछे अदालत में दरखास्त है कि ये मुझे कब्जा नहीं छोड़ते, 6 महीने उसको डिग्री देते हैं, पुलिस की दिखाई मेरे पास डिग्री है, और फिर इतना बड़ा मदरसा बना रहे हैं। कम से कम ये आप इल्म दे रहे हैं, इल्म दे रहे, गलत जगह पर हुकूमत से NOC ले ले, लीज पे ले ले। तो यहाँ पे तो हर कोई गुंडा है कराची में, तो कोई पूछता है, पूछना, इंशाल्लाह जरगा होंगे, इंशाल्लाह अदलिया के साथ मिल के ये निज़ाम ऐसे साफ़ करेगा। और हमारे पास हुकूमत का सपोर्ट है, हम हुकूमत खुद इंगेज कर रहे हैं। सबसे बड़े सपोर्ट अल्लाह का है, और इसके बाद हम पाक आर्मी के साथ मिल के इंशाल्लाह पाकिस्तान से ये गन को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से ये खान बाबा, जिन्होंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पूरा निचोड़ बता दिया, पूरा एजेंडा बता दिया, और बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाई है, और मेरे ख्याल से ये यूथ के लिए बहुत अच्छा पैगाम भी है। और ये जरगा जब इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा, बकौल इनके जिस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है, और ये हो गया, तो कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अमन अमान भी होगा, और यहाँ पर बिज़नेस के हवाले से भी, लोगों के रोज़गार के हवाले से भी, सेहत के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी ये वर्क करेंगे, और इनका एक मकसद है पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो, खुशहाल हो। ओवैस मेमन बागी, एडिटर PV न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।